جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے اوپر بات کی جاتی ہے، انٹرٹینمنٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے، لیکن اسپورٹ کے اوپر کم ہی بات کی جاتی ہے۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اسپورٹ کی ضرورت ہے، اسپورٹ میں آنا بھی چاہیے، اسپورٹ دیکھنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ کہ ہم اسپورٹ کے اوپر بات کریں، جو پاکستان کے اندر اسپورٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہے، یا دنیا کے اندر جو اسپورٹ کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو بتائیں گے اسپورٹ کی اپڈیٹ کے بارے میں، کہ کرکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، فٹ بال کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہاکی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ٹینس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو آج میرے ساتھ ہیں کیپٹن واصف، جو اچھے تجزیہ کار ہیں، اسپورٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اسپورٹ۔ تو ہم آج ہمارا جو یہ پہلا ویڈیو ہے، ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں جو سیریز کھیلی گئی تھی، وہ بنگلہ دیش نے 2-0 سے جیت لی ہے۔ تو میرے ساتھ کیپٹن واصف ہے۔ کیپٹن صاحب، کیا جی لگتا ہے کہ پاکستان نے کہاں پہ غلطی کی؟ بنگلہ دیش دیکھا جائے اتنی مضبوط ٹیم تو نہیں ہے، پھر بھی ہم 2-0 سے ہار گئے۔ یہ تاریخ میں دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ ہم وائٹ واش ہو گئے۔ جیپال، بات یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش سے جو ہم سیریز ہارے ہیں ایک کے بعد دوسری، ایک دفعہ ہم پاکستان میں ہارے 2 میچ کی سیریز، پھر اب بنگلہ دیش میں ہارے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرکٹ کا زوال کیوں ہوا، اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ ذرا پیچھے کی طرف جائیں۔ کرکٹ کا زوال شروع اس وقت ہوتا ہے جب پاکستانی پالیٹکس کا بھی زوال شروع ہوا، پاکستانی معیشت کا بھی زوال شروع ہوا، اور جو کرکٹ کی نرسری تھی، کراچی میں ناظم آباد ایک ایسا علاقہ تھا جہاں ایک وقت ایک گراؤنڈ پہ 4-4 6-6 میچ ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے، حیدرآباد میں دیکھے۔ وہ کچھ سیاسی صورتحال کی وجہ سے، کچھ معاشی صورتحال کی وجہ سے، کچھ قبضہ مافیا کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ گراؤنڈ ہی ختم کر دیے، وہ نرسری آپ نے ختم کر دی، نرسری ختم کر دی، اور آپ کی کرکٹ آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہوئی۔ اس میں جو تابوت میں آخری کیل ٹھوکی وہ ہمارے کرکٹ کے بڑے مایہ ناز کپتان رہے، جنہوں نے ہمیں 92 کا ورلڈ کپ بھی جتایا، وہ ہیں عمران خان، جنہوں نے اس کرکٹ کی تباہی میں بھی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا۔ پاکستان میں کرکٹ ہمیشہ ہوتی تھی، جو ڈپارٹمنٹس تھے، ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کی، اس میں رمیز راجہ بھی بالکل ان کے شریک تھے، اس وقت وہ چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے، اور اس وجہ سے وہ جب آپ نے ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ختم کی، آپ نے ہزاروں لوگوں کا روزگار ایک تو تباہ کیا، چھینا ان سے، دوسرے یہ کہ آپ نے کرکٹ کو ڈائریکشن لیس کر دیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون کھلاڑی کہاں کھیل رہا ہے۔ جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوتی تھی اس میں 2 اننگز کے میچ ہوتے تھے، اور 4 روزہ میچ ہوتے تھے، 3 روزہ میچ ہوتے تھے، تو اس سے آپ ایک لگاتار اور لمبی کرکٹ کھیلنے کے وہ کرتے تھے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں کچھ زیادتیاں بھی ہوتی رہی ہیں جو آپ بالکل مانیں گے۔ زیادتیاں یہ ہیں، اب جیسے دیکھیں کہ جب ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، اس وقت پورے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں شاید ایک ہی کھلاڑی تھا جو آ سکا تھا بنگلہ دیش کی طرف سے یا ایسٹ پاکستان کی طرف سے، وہ میرا خیال ہے نیاز احمد یا کچھ اس طرح کا نام تھا، وہ بولنگ کے شعبے کا لڑکا تھا۔ تو پورے ایسٹ پاکستان سے 1971 تک صرف ایک ٹیسٹ کا بندہ ہم لا سکے۔ اس کے بعد اسی ملک میں جہاں ہم نے ایک ٹیسٹ کا بندہ لائے تھے، اسی ملک میں ہمیں یکے بعد دیگرے 2 سیریز ہرا۔ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ کرکٹ زوال پذیر ہوئی۔ کچھ ایگو کی بات آئی، لوگوں کے ایگو بہت بڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں جہاں سے ایک بندہ پورے 47 سے لے کے 71 تک آیا تھا، وہی ٹیم بنی، اس نے ٹیسٹ مقام پایا، اور اس کے بعد اب وہ ہم پہ ایسے حاوی ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی نوزائیدہ ٹیم ہیں اور وہ جو ہیں وہ بڑے تجربہ کار ٹیم ہیں۔ یہ ایک سلسلہ تھا جو چلا، اور وہ سلسلہ صرف یہ نہیں کہ
آپ نے ایک علاقے کو بالکل اگنور کیا تھا، وہی چیز آپ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ میں بہت بڑا نام تھا، حنیف محمد کے صاحبزادے تھے شعیب محمد۔ شعیب محمد واز ون آف دی بیسٹ کرکٹنگ ٹیلنٹ پاکستان میں تھا، جو اوپننگ بیٹسمین آتے تھے۔ 45 شاید انہوں نے ٹیسٹ کھیلے اور وہ 7 سینچریاں انہوں نے بنائی، تقریباً 3000 رن کیے۔ لیکن شعیب محمد کو کیونکہ نکالنا تھا، اس لیے ایک ایسا مڈل آرڈر بیٹسمین تھے رمیز راجہ، جنہیں پھر اوپنر بنایا گیا، زبردستی اوپنر بنایا گیا۔ اور اس وجہ سے اب یہ ہے کہ آپ جو فیورٹزم ہوتی ہے وہ ابھی تک موجود ہے، جو پرچی سسٹم کہلاتا ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور کرکٹ کا بھی وہی حال نظر آ رہا ہے شارٹ ٹرم، تو یہی ہے جو ہاکی کا ہوا ہے۔ ہمارا ہاکی میں بھی ایگوز تھیں، کچھ لوگ جو تھے وہ ہاکی کے، جب ایک کھلاڑی گیم سے بڑا ہو جاتا ہے یا بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ اسے گیم سے بھی بڑا سمجھنے لگتے ہیں، تو آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے اس کے۔ دیکھیں آپ نے جو بات کی، مجھے بھی ایک زمانہ یاد آ رہا، 2017 کی بات کریں، پاکستان چیمپئن ٹرافی جیتی، انڈیا کو فائنل میں ہارا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک عروج بن گیا، سرفراز بھی ہیرو بنے۔ 2019 کے بعد خان صاحب کی حکومت کے اندر رمیز راجہ پی سی بی کے چیئرمین تھے، سرفراز کو ہٹایا، بابر اعظم کو لے آئے، پاکستان پھر زوال کی طرف گیا۔ ابھی سرفراز کوچ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے، 2 نوجوان اوپنر کو لے آئے ہیں، اچھا کھیلا ہے، ڈبیو میچ تھا، 2 میچ کھیلے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سرفراز پھر واپس آ گئے کوچنگ میں، پاکستان واپسی اپنے عروج پہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرفراز کو کتنا موقع دیا جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ سرفراز کو اس وقت ٹیم ملی ہے جب وہ پہلے ہی بنگلہ دیش سے 2 ٹیسٹ پاکستان میں ہار چکی تھی، تو اب سرفراز کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ایک چیز، اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے، سرفراز کو وقت دینے کی ضرورت ہے، اور سرفراز کوچ اس مرحلے پہ آ کے کوچنگ نہیں رہ جاتی، اس مرحلے پہ آ کے، کیونکہ آپ ایک پروفیشنل کرکٹر ہوتے ہو، آپ کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے مینج کرتے ہو، کیا اسٹریٹجی بناتے ہو، یہ ساری چیزیں۔ کوچنگ ایک الگ چیز ہے، کوچنگ آپ کو کس طرح سے بال کس اینگل پہ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو بالنگ کوچ بناتے ہیں۔ پھر آپ کو بیٹنگ میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک کرنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ باقی آپ کے جو بچہ، جو لڑکا اپنی ڈسٹرکٹ کی سطح سے، اپنی اسکول کالج کی سطح سے آتا ہے، اسے کم از کم اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون سی شاٹ کہاں کھیلنی ہے۔ ٹیمپرامنٹ سب سے بڑا ایشو ہے، ٹیمپرامنٹ ہمارا خراب ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ساری توجہ دے دی ہے کہ ون ڈے اور اس کے بعد سب سے زیادہ T20، کیونکہ اس میں پیسہ ہے۔ جب پیسہ انوالو ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو، جس بچے کو کروڑ 2 کروڑ 20-21 سال کی عمر میں مل گیا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے نا۔ تو اس کو اس وقت چاہیے کہ اس وقت اس کو، اس بچے کا ہاتھ پکڑے، اس بچے کے فیٹ آن دی گراؤنڈ رہنے چاہیے، اسے اٹھا کے، اب آپ کے سامنے ہی ہے سائم ایوب، بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا، لیکن اس کو آپ نے اتنا چڑھا دیا کہ وہ جو ایک ایگو ہے اس کے اندر کریٹ کر دیا، ایک اس کے اندر بڑا زون کریٹ کر دیا، نو لک شاٹ۔ یہ کیا اسٹیوپڈیٹی ہے، نو لک شاٹ؟ خدا کے لیے دیکھ کے مار لو، بغیر دیکھے آپ کیوں مار رہے ہو؟ یہ اس کو چڑھا دیا، نو لک شاٹ مارتا ہے وہ، بھائی اس نے نو لک شاٹ مار کے ہمیشہ آؤٹ ہو جاتا ہے لیگ پہ، ہمیشہ اس کے ڈاؤن فال یہی ہے کہ وہ نو لک شاٹ مارنے کے چکر میں وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ کھلاڑیوں کو کہ قدم زمین پہ جمع رکھیں، ساتھ رکھیں، اور اس کو مین مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اسے سائیکولوجیکلی اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ بہت پیسے کما رہے ہو، آپ امیر ہو گئے ہو، آپ کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، آپ نے اپنے والدین کا گھر بہت اچھا کر دیا ہے،
لیکن بیٹا یہ اس کھیل نے تمہیں دیا، تم کھیل سے بڑے کبھی نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ نے ابھی ٹیلنٹ کی بات کی، ہم اگر پاکستان کو اور انڈیا کو کمپیئر کریں کرکٹ کے اندر، تو انڈیا ہم سے آگے ہے ٹیلنٹ کے اندر۔ وہاں پہ آئے دن نئے نوجوانوں کو موقع ملتا ہے۔ ابھیشیک شرما کو دیکھ لیں، جیسوال کو دیکھ لیں، شمن گل بھی ایک نوجوان ہے۔ تو پاکستان کے اندر نوجوانوں کو موقع نہیں دیا جاتا ہے، نہ ہی پاکستان کے اندر اتنا کوئی ٹیلنٹ آیا جس سے ہم کہیں کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہو سکتا ہے۔ تو کیوں نہیں پاکستان کے اندر نوجوانوں کو موقع دیے جاتے میں ہیں؟ ابھی دیکھ رہا تھا کہ ٹیلنٹ ہنٹ کے سلسلے میں کوئی 8 یا 9 وینیو پنجاب میں چوز کیے گئے تھے، اور پورے سندھ میں ایک وینیو کراچی چوز کیا گیا تھا۔ کیا حیدرآباد میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا لاڑکانہ میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا سکھر میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا شکارپور میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا میرپور خاص میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ آپ نے اگر ٹیلنٹ ہنٹ ہی کرنا ہے تو آپ کم از کم برابر کی سطح پہ تو ٹیلنٹ ہنٹ کریں نا۔ آپ بالکل میرٹ پہ لے کے آئیں بچوں کو، میرٹ پہ آگے بڑھیں، انہیں بتائیں کہ نہیں تم اگر بھائی پنجاب سے ہو یا سندھ سے ہو، تمہارا حق نہیں بنتا ہے اس وقت تک جب تک کہ تم فیلڈ میں شو نہیں کرو گے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے کچھ بچوں نے سندھ سے بہت اچھا شائن کیا ہے، لیکن ان کو موقع کیا دینا، ان کا نام بھی آپ کا مین اسٹریم میڈیا نہیں جانتا نہ لیتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے اپنے کھلاڑیوں کو 4 دن کی کرکٹ کھلانی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے کریں؟ کیا سجیشن دینا چاہیے ہماری بولنگ اٹیک کے بارے میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر پرفارمنس کے آ جاتے ہیں۔ تو کیا اوورال کیا کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تاکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے، ہماری ٹیم بھی اچھی بن جائے، ہم انڈیا کا بھی مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 145 پلس کرانے والے بالر آنے ختم ہو گئے۔ صرف 2 بالرز تھے ابھی، علی رضا تھے، عاقب جاوید تھے، جو 145 اور 150 کے بیچ میں بال کراتے ہیں۔ بجائے ان کو آپ نے صحیح موقع دینے کا، صحیح گائیڈ کرنے کے، آپ وہ بالر لے گئے جو 132 35 25، میں تو حیران تھا 125 124 بھی ہو رہی تھی بالنگ۔ آپ کے ٹیل اینڈرز کو ہمیشہ فاسٹ بالر ریپ اپ کرتا ہے۔ آپ نے بنگلہ دیش کو دیکھا کہ ناہید رانا نے آپ کے ٹیل اینڈرز کو، جب وہ نہیں ہوا، آپ اگر وکٹ نہیں لے سکے، آپ بیٹسمین کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں اپنی اسپیڈ سے، جس کے بعد آپ کے اسپنر یا آپ کے دوسرے بالرز جو ہیں وہ پھر وکٹ لیتے ہیں۔ ہوتا یہی تھا، ایک طرف سے وقار یونس ٹیرر پھیلاتا تھا، شعیب اختر ٹیرر پھیلاتا تھا، تو وسیم اکرم وکٹ لیا کرتے تھے۔ تو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ نے سرفراز کو کوچ لگایا ہے تو سرفراز کا پورا ساتھ دینا ہے۔ وہ جو ٹیم اپنی بنانا چاہتا ہے کوچ اس کی، اس کو وہ دینی ہے، اور آپ نے کھلاڑیوں کے ساتھ وہ مینجمنٹ کرنی ہے جو آپ کو کرنے کی بہت پہلے ضرورت تھی۔ دیر آیت درست آیت، چلیں اب آپ کر لیں۔ اور آپ نے یہ پرچی سسٹم تو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ نافع ایک میچ بھی میں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا، اور نافع کیسے آ گیا ٹیم میں، مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے۔ تو اب یہی ہے کہ آپ نے میرٹ کا خیال رکھنا ہے اور اس طرح سے آگے چلنا ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی جب ہم ملیں گے تو ہم فٹ بال پہ بات کریں گے۔ ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے، چیمپئنز لیگ کا فائنل ہونے والا ہے، اس کے بعد ہم فٹ بال کو بھی لیں گے، اور پھر اس وقت تک آپ کی آسٹریلیا کی ٹیم بھی 3 ون ڈے میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آ چکی ہوگی، تو ہم وہ بھی دیکھ لیں گے، اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ تھینک یو کیپٹن صاحب، اگلے پروگرام کے اندر پھر حاضر ہوں گے ہم۔